اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کے رکوع نمبر 12 کی آیت نمبر 228 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں یتربصن، انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، کہ طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، یعنی اگر ان کو ان کے شوہر طلاق دے دیں تو وہ 3 حیض تک کیا ہے انتظار کریں۔ ولا یحل، اور حلال نہیں ہے، لہن، ان عورتوں کے لیے، کہ اگر ان کو ان کے شوہر طلاق دے دیں تو ان عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فی ارحامہن، جو ان کے پیٹ میں ہے، یعنی اگر طلاق دینے کے بعد ان کو پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ اس بات کو لوگوں سے چھپائیں نہیں، یا اگر ان کو حیض بھی آتا ہے تو وہ اس کو بھی نہ چھپائیں بلکہ لوگوں کو بتائیں، اور وہ اس لیے بتا دیں تاکہ ان کی کیا ہے عدت کے دنوں میں گڑبڑ نہ ہو۔ ان کننا یؤمننا، اگر وہ عورتیں ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق، اور ان عورتوں کے شوہر بھی کیا ہے احق، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کے لوٹانے کا، فی ذالک، اس مدت میں، یعنی اگر ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے تو اس مدت کے اندر کیا ہے ان کے شوہر وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے کیا ہے رجوع کر لیں۔ ان ارادو اصلاحاً، اگر چاہیں وہ آپس میں اصلاحاً صحیح سے رہنا تو وہ کیا ہے اس مدت کے اندر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ ولہن، اور ان شوہروں کے لیے عورتوں کا بھی حق ہے، مثل الذی علیہن، جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، بالمعروفی، اچھے طریقے سے، دستور کے موافق، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جیسے عورتوں کے لیے مردوں کے حقوق ہیں تو ایسے ہی کیا ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے حقوق ہیں، اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں تو آگے قید لگا دی بالمعروفی، کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ دستور کے موافق، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے انداز سے کیا ہے اپنی عورتوں کے حقوق کو پورا کریں۔ وللرجال علیہن درجہ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مردوں کو علیہن درجہ، عورتوں پر کیا ہے فضیلت حاصل ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ کیا ہے وہ مردوں کا بڑا ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زبردست ہیں، حکیم، اور تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کے حقوق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت جو ہے ایک جامع آیت ہے، مرد عورت کے فرق اور میاں بیوی کے باہمی حقوق کے درجات کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک کیا ہے بہت ہی زیادہ جامع آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آیت جاننے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں، آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا تو تمام دنیا کی قوموں کے اندر یہ دستور تھا کہ عورت کی جو حیثیت تھی وہ گھریلو چیزوں کے استعمال کی کرنے کی طرح تھی، جس طرح سے ہم گھر کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح سے لوگ کیا ہے اپنی عورتوں کو استعمال کرتے تھے، بالکل جانوروں کی طرح، جیسے چوپاؤں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو ایسے ہی کیا ہے عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اسی طرح سے عورتوں کو اپنی شادی میں کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی اگر ان کے بڑے یا ان کے گھر والے جس کے بھی حوالے کر دیتے تھے عورتوں کو تو وہاں پر ان کو جانا پڑتا تھا۔ یہ باتیں میں آپ کو جب کی بتا رہی ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جاہلیت تھی، تو جب یہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں سے بھی کیا ہے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ خود گھریلو استعمال کی چیزوں کی طرح کیا ہے وراثت میں تقسیم ہوتی تھی،
اور عورت کو صرف مردوں کی ملکیت تصور کیا جاتا تھا، لیکن عورت کیا ہے وہ کسی چیز پر حق نہیں رکھتی تھی، اور جو چیزیں عورت کے اگر حق میں ہوتی تھیں تو اس میں مردوں کو کیا ہے پورا اختیار حاصل ہوتا تھا، یا پھر اس کا اگر شوہر ہے تو اس کو بھی اختیار حاصل ہوتا تھا کہ وہ جتنا چاہے اور جہاں چاہے عورت کے مال کو کیا ہے خرچہ کر سکتا ہے، اس کو عورت سے پوچھنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے وہ شہر جو آج کل دنیا کے سب سے زیادہ مالدار ملک سمجھے جاتے ہیں، تو ان میں بھی بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی کیا ہے وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو عورت کو دین اور مذہب میں کوئی حصہ نہیں تھا، نہ ہی اس کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح سے عورت کو کیا ہے ایک جانور کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور بلکہ باپ کے لیے لڑکی کا قتل کرنا جو ہے، بلکہ لڑکی کو زندہ درگور کر دینا بھی کیا ہے وہ لوگ اس کو بہت جائز سمجھتے تھے، اور بلکہ عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ اس کو درگور کر دینا بھی کیا ہے ان لوگوں کے معاشرے میں جائز تھا، بلکہ یہ عمل جو ہے باپ کے لیے اپنی عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا اور شرافت کا معیار سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کیا ہے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو قتل ہی کر دیا جائے، اگر کوئی عورت کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر نہ تو کوئی قصاص واجب ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے اوپر کیا ہے کوئی پیسے دیے جاتے تھے، اور اگر شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو بھی کیا ہے اس کی لاش کے ساتھ جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوتی تھیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھیں۔ تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کہ جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں کے کیا ہے مردوں پر حقوق ہیں، یعنی عورت کو آزاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختار بنایا، وہ اپنی جان اور مال کی ایسے ہی مالک بنا دی گئی جیسا کہ مرد ہوتا ہے، اور اگر اس کا باپ یا دادا یا کوئی بھی شخص اس کا کیا کہتے ہیں نکاح کہیں پر کر دے، اور اگر وہ بالغ ہے تو وہ اپنے نکاح کو کیا ہے توڑ سکتی ہے، اس کو کوئی نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو وہ نکاح کیا ہے اس لڑکی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اور اگر وہ اس کو نامنظور کر دے تو وہ اس کا نکاح کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کو میراث میں سے کوئی حصہ ملے گا تو مرد کو اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے اس میں خرچ کرنے کا شرعی حق حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح سے شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد کیا ہے وہ خود مختار ہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی میراث میں بھی عورت کو حصہ ملے گا جیسا کہ لڑکوں کو ملتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو دیں، عورت کو حقوق دیے، عورت کو عزت دی، معاشرے میں اس کو چلنا سکھایا، اندھیرے سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی طرف کیا ہے عورت کو لے کر کے آئے۔ تو اسی لیے اس آیت کے اندر کیا ہے یہ تمام حقوق بیان کیے گئے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بیان کیے ہیں، کہ جیسا مردوں پر عورت کے حقوق ہیں اور واجبات ہیں، فرائض ہیں، تو ایسے ہی مردوں کو اوپر کیا ہے عورتوں کے بھی فرائض اور واجبات ہیں، کہ وہ عورتوں کو بالکل گھٹیا نہ سمجھیں، ان کو زمانہ جاہلیت کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بلند مقام دیا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک کریں، کیونکہ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا ہے، تو قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ مردوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، یعنی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی کیا ہے مستقل ذکر ہے، کہ عبادات میں اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، جنت میں درجات وغیرہ میں کیا ہے عورتوں کا درجہ مردوں سے کچھ کم نہیں ہے۔
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مرد کیا ہے وہ عورتوں سے زیادہ افضل ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، مرد صرف دنیا میں حاکم ہے، لیکن قیامت میں یا نیک اعمال میں اور بد عمل کی جزا اور سزا کیا ہے اور درجات کا آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے وہ دونوں لوگ برابر ہیں۔ جس کے جیسے عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو ایسے ہی درجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی الرجال قوامون علی النساء، اس آیت سے یہی بات پھر ثابت ہو گئی کہ اس سے سب مردوں کا سب عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ فضیلت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ وہاں درجات کی ترقی ایمان اور عمل کے درجات کے مطابق ہے، اس لیے آخرت کے کاموں میں یہ ضروری نہیں کہ مردوں ہی کا درجہ عورتوں سے بلند رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں اپنی اطاعت اور عبادت کے ذریعے بہت سے مردوں پر کیا ہے بلند ہو جائیں گی، ان کا درجہ بہت سے مردوں سے بڑھ جائے گا، تو یہ آخرت کے اوپر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ کیا ہے وہ حاکمیت عطا فرما دی ہے، اگرچہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مردوں کو کیا ہے عورتوں پر ایک درجے کی حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے درجے کو بلند کیا ہے، جس کی طرف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا یہ کہہ کر کہ واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے مردوں کو کیا ہے زیادہ برداشت سے کام لینا چاہیے، کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ اس آیت سے آپ کو اور مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بہت بلند درجہ عطا کیا ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں عورت کا حال تھا، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے اس پیارے دین کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنے اچھا دین مذہب اسلام نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ آج اگر ہمارے ساتھ وہی ظلم و ستم ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا ہے مساوات کا درجہ دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ عورتوں سن لو تمہارے لیے کیا ہے مرد حاکم ہیں، تو ہمیں اپنے مردوں کے حقوق اور ان کے فرائض اور ان کے واجبات کو کیا ہے مد نظر رکھنا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، اسی میں کیا ہے ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بتائے ہوئے حدود پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو انشاءاللہ اس آیت کے میسج کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، جیسے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور جیسے شوہروں کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، تو ویسے ہی ہم کیا ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اپنے شوہروں کی بھی بتائیں کہ عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں اور ان کے آپ پر کیا حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے واجبات اور فرائض کو ادا کریں گے تو حقوق تو خود بخود ادا ہو جائیں گے، تو لہٰذا کوئی پھر جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کا رشتے کو لے کر اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں، نتیجہ بہت برا نکلتا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے کو یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائے اور ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے والا بنائے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قرآن کی عنایتوں کا میسج اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے اس کو بیان کرنے میں کوئی کمی یا زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرمائے اور ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا رکوع نمبر 13 لے کر حاضر ہوں گی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔